جی مولانا، تو بائی کا سوال یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مردوں کے لیے تو بہت اعلیٰ نمونہ ہے، تو عورتوں کے لیے کیسے اور کس طرح نمونہ ہو سکتے ہیں؟ سوال ہے بھائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام میں بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں نا جب مرد اور دونوں میں وہ صاف ہونے چاہیے، ان میں تو سب کے لیے نمونہ بہادری ہونی چاہیے، صبر، شکر، رضا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونا، آپس میں نیک سلوک، محبت، یہ تو مرد اور دونوں کے لیے یکساں ہے، یہ کوئی ایسے اوصاف نہیں کہ صرف مردوں کو چاہیے۔ جی، تو یہ سوال والے ساتھی جن کو بتانا چاہیے نا کہ جو باتیں تو مردوں عورتوں سب کے لیے، سچ بولنا، انصاف ہے، رحم ہے، نیک سلوک ہے، یہ تو مردوں کے لیے بھی نمونہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی نمونہ۔ باقی عورتوں کی جو خاص چیزیں ہیں ان میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ازواج مطہرات کو چنا۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی کی بیویو، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں، اللہ اس گھر میں اگر تمہیں لایا ہے تو یہاں زیورات اور سوٹ اور اعلیٰ مرلات کی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے، یہ اگر لینی ہے تو طلاق لو اور چلتی بنو یاد۔ یہاں تو یہ ہے کہ جو آیات تمہارے گھروں میں اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو دہراؤ، بچیاں تمہارے پاس آئیں گی۔ اور اسی لیے وہ مختلف قبیلوں سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کی، اور آپ کے لیے یہ دائرہ بھی کھلا کر دیا گیا، پابندی نہ رہے، ہر قبیلے کی عورتیں بلا جھجک آتی تھی، بچیاں بوڑھیاں ان سے پوچھتی، وہ ان کے لیے مدرسہ ایک قسم کے سیل کھلے ہوئے تھے، دین پہنچ رہا تھا۔ جی جی، تو عورتوں کے لیے پھر یہ ازواج مطہرات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ نمونہ حضور نے ایسی تیار کر دی کہ جو عورتوں میں چیزیں چاہیے وہ اعلیٰ درجہ میں نہیں۔